بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پودینے کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کہا جاتا ہے کہ پودینہ ساری دنیا میں پایا جاتا ہے اور اس کی خوشبو اور فائدوں کی بنا پر لوگ اسے بڑی رغبت سے اپنی غذاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ سایہ دار اور نمی والی جگہ پر پروان چڑھتا ہے، شہر کی بجائے دیہاتی علاقوں میں اور ندی نالوں کے کناروں پر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ سدا بہار پودا ہے، چنانچہ قدیم یونانی اسے مہمان نواز پودا کہتے ہیں۔ یوں تو یہ پودینہ ساری دنیا میں کھایا جاتا ہے، لیکن مشرق وسطی، برطانیہ اور امریکہ میں اسے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ برطانیہ میں بھیڑ کے گوشت کے ساتھ پودینہ کی جیلی کھائی جاتی ہے۔ شام اور مشرق وسطی میں لیموں کے شربت میں پودینہ ڈال کر پیا جاتا ہے۔ ترکی اور لبنان میں بھی جب ٹھنڈے مشروب بنائے جاتے ہیں تو ان میں پودینہ ڈالا جاتا ہے۔ امریکہ اسے منہ صاف رکھنے اور سانسوں کو مہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت سے ٹوتھ پیسٹوں میں ڈالا جاتا ہے اور چوئنگم بناتے وقت بھی اس کا عرق اس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ منہ سے خوشبو آئے۔ کھانوں میں ڈالنے سے ان کی خوشبو اور ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسے حسب ضرورت سبزیوں میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ پودینہ کی خوشبودار پتیوں سے چٹنی بنتی ہے اور اسے سلاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کتاب احیاء العلوم کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 457 پر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پودینے کو پسند فرماتے تھے۔ دوستو، یہ تھے پودینہ کے چند استعمالات اور پودینہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدگی۔ اسی طرح قرآن پاک میں ریحان پودے کا ذکر ہے، جسے ہماری زبان میں تلسی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی شکل و صورت بھی اسی پودے کی طرح ہوتی ہے اور یہ بھی اس کی طرح ہی خوشبودار ہے۔ تو کچھ حکماء اسے بھی ریحان کے مثل ہی کہتے ہیں کہ قرآن میں ریحان سے مراد پودینہ بھی ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو پودینے کے ایسے شاندار فوائد بتاتے ہیں جو یقیناً اس سے قبل آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو، پودینے میں قدرتی طور پر ایسی مہک ہوتی ہے جسے کھانے کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ اپنی غذاؤں میں پودینہ شامل کرنے لگتے ہیں تو پھر اسے فراموش نہیں کر پاتے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ خشک پودینہ کے سفوف سے دانت مانجا کرتے تھے تاکہ وہ چمکدار ہوں۔ اس کے علاوہ وہ پیٹ کے درد سے نجات پانے کے لیے پودینہ کھا کر گرم پانی پی لیا کرتے تھے۔ اسی حوالے سے پودینے کی کئی اقسام ہیں۔ ان میں سیبی پودینہ، رنگ بھرنا پودینہ، سیاہ سفید پودینہ، ادرکی پودینہ، لیمونی پودینہ، کالی نفسی پودینہ، خوشبودار پودینہ معروف اقسام ہیں، اور ہمارے ہاں زیادہ تر سفید پودینہ اور سیاہ پودینہ ہی عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں۔ پودینے کے پودے آپ اپنے گھر میں کسی گملے یا کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کو پانی ملتا رہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پھیلتا ہے، اور تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پودینہ دو باتوں میں بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی اور جسمانی طور پر آپ کو متحرک رکھتا ہے اور تقویت دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کھا کر آپ چاقو چوبند رہتے ہیں اور آپ کے اعصاب کو سکون پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے روغنی غذائیں کھائی ہیں تو بعد میں پودینہ کھانے سے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں، یعنی پودینہ زود ہضم ہے۔ پودینہ طبیعت میں فراحت لاتا ہے اور کھانے کی رغبت بڑھاتا ہے۔ سر درد، گیس اور بدہضمی میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لہسن کی چٹنی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خواتین ایام شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پودینہ کا جوشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں۔ پودینے میں وٹامن اور معدنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا پودینہ تازہ ہو یا خشک، اس کا استعمال بہرحال لذت اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو گردے اور مثانے کی پتھری سے پریشان ہیں، انہیں پودینہ کھانا چاہیے۔ کھانسی اور زکام کی صورت میں پودینہ کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ ابال کر استعمال کرنے سے آرام آتا ہے۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ پودینہ ہیضہ کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بچھو یا بھیڑ کے کاٹنے پر پودینہ کو پیس کر زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ پودینہ کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو غدودوں کو متحرک کرتی ہے، جس سے بھوک لگتی ہے۔ کھانا اچھی طرح سے ہضم ہوتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے سر درد اور متلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پودینہ عمل تنفس کے متعلق بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے، جیسے خارش، کیل مہاسے اور گرمی دانے وغیرہ۔ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے۔ ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم میں خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ پودینہ کے پتوں کی چائے بنا کر قہوہ کی طرح پیا جائے۔ اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینے کے پتے ڈال کر ابال لیے جائیں اور صبح و شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔
पुदीना के इस्तेमाल से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। पेट के अलावा पुदीना और भी काफी अमराज में फायदा बख्श है। नाक और कान के कीड़ों को मारने के लिए पुदीना का पानी डाला जाता है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। दमा के मरीजों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है और बलगम को भी फायदा पहुंचाता है। पुदीना अपने खुशगवार जायके और अज्जा की वजह से दांतों के मारूफ अमराज और बदबू को खत्म करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर किसी को पायोरिया, मसूड़ों की खराबी और दांतों की कमजोरी जैसी शिकायत हैं, या फिर गला बैठ जाए और ज्यादा बोलने से खराश पैदा हो जाए, तो ताज़ा पुदीने के पत्ते चबाने और ताज़ा पुदीने के जोशांदे में नमक मिलाकर गरारे किए जाएं, तो आवाज खुल जाती है और गले की तकलीफ रफा हो जाती है। हाल ही में होने वाली एक जदीद तहकीक से ये बात सामने आई है कि पुदीने का मुसलसल इस्तेमाल इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। पुदीना का जोशांदा बनाकर पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों को ताकत देता है। बज़ाहिर एक मामूली सी सब्जी नजर आती है, ताहम इसमें बेशुमार खूबियां पाई जाती हैं। माहिरीन का कहना है कि पुदीने की पत्तियों का ताज़ा रस लीमू और शहद के साथ इसी मिकदार में शामिल करके इस्तेमाल करने से पेट की तमाम बीमारियों को अफाका होता है। गर्मियों में जी मतलाने और उल्टी आने की सूरत में एक चमचा खुश्क पुदीना का पाउडर और इलायची का पाउडर एक गिलास पानी में उबाल कर इस्तेमाल करने से तबीयत बहाल हो जाती है। इसके अलावा अगर जिल्द पर कोई जहरीला कीड़ा काटने की वजह से इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी फायदेमंद है, क्योंकि कुदरती तौर पर पुदीना में खतरनाक बैक्टीरिया को खत्म करने की कुव्वत होती है। पुदीने का इस्तेमाल दिन भर की थकन को खत्म करता है, बदहजमी और गैस की बीमारी में भी फायदेमंद है। पुदीना में यह खासियत भी है कि खून में मुज़र मादों को पसीने के जरिए खारिज करता है, इसलिए यरकान जैसे मूजी मर्ज में इसका इस्तेमाल बहुत फायदा देता है। पुदीने में विटामिन ई का बहुत बड़ा खजाना होता है, जिसकी वजह से यह खून की शरियानों को फाल करता है। इसके अलावा पुदीना को बलगमी, खांसी, नजला जुकाम में भी कहवा की तरह पिया जाए तो जल्द आराम महसूस होगा। इसी तरह मैदे के अमराज के लिए इलाज अक्सीर है। पुदीने को अच्छी तरह धो लिया जाए, फिर छांव में सुखा लें। जब सूख जाए तो हाथ से मसल कर पाउडर की तरह बन जाए तो एक शीशी में डालकर रखें। जब खाना खाएं तो उस पर छिड़क लें, तो गैस, बदहजमी, जलन और मैदे के जख्म में फायदा होगा। पुदीने के इतने फायदे हैं कि हिसाब मुमकिन नहीं। इसको सफर पर भी साथ रखें तो अच्छा है। रास्ते में सफर के दौरान कै, मतली और पेट की बीमारी हो तो इसके इस्तेमाल बहुत फायदा देगा। इसी तरह ठंडा के असर से अगर आपके एसाब में ऐंठन पैदा हो जाए तो पुदीना खाना चाहिए। पुदीना में माने तकसीर अज्जा यानी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। यह सरतान के असर को भी रोकता है। पुदीने के अरक को मेंथोल कहते हैं, जो बनाओ सिंगार की मसनूआत और खास तौर पर क्रीम बनाने के काम आता है। पुदीना के तेल से मालिश करने से एसाबी सुकून हासिल होता है। जहां तक खुशबू हासिल करने का ताल्लुक है, खुश्क की निस्बत ताज़ा पुदीना की पत्तियां ज्यादा खुशबू देती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सी मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।